تو ہمارے پاس صبح شام کے اذکار کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے ذکر اتنا ہی وہ ذکر ہے، لیکن فائدہ کتنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں، انسان اس کا جو ہے نا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکی لکھ دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے آپ کو ایک ذکر اور دعا جو ہے نا وہ بیان کی جائے گی، جو اس حوالے سے ہے کہ یہ جو آج کل ایک پریشانی اور خوف کا ماحول ہے نا، ایک ٹینشن کا، ہاں جی، کہ انسان ہم وقت پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، ٹینشن کا شکار ہے. رات پڑ جائے تو دن کا خوف ہوتا ہے، دن آ جائے تو رات کا خوف ہوتا ہے انسان کو. کاروباری معاملات ہیں، اسی طرح اولاد کے ہیں، فیملی کے اندر ہیں، رشتہ داروں کے اندر ہیں. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ذکر ہے، ایک دعا ہے، جو صبح اور شام 10 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنی ہے. 10 مرتبہ شام کے وقت، کہ انسان اگر شام کے وقت 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور اسی طرح شیطان کے شر سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر اس انسان کے لیے فرشتوں کی صورت میں نگہبان اور چوکیدار مقرر کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی انسان پناہ میں آ جاتا ہے. اب دیکھو نا کس قدر غفلت ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 24 گھنٹے رکھے ہوئے ہیں. سارے معاملات جو ہیں وہ ہم نپٹاتے بھی ہیں، سر انجام بھی دیتے ہیں. اگر نہیں تو ہمارے پاس صبح شام کے اذکار کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نہیں ہے. حالانکہ یہ جو اذکار ہوتے ہیں یا صبح شام کی دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتی، حالانکہ ہوتی بھی مختصر ہیں. 1 سطر کی ہو گئی، آدھی سطر کی ہو گئی، 2 سطر کی ہو گئی. تو اس لیے اگر انسان ڈیلی بیس پر بھی ایک دعا اور ذکر جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دے تو کہاں معاملہ پہنچ جاتا ہے. چلو اگر روزانہ نہیں کر سکتا، 2 دن میں 1 کر، ہفتے میں 1 کر لے، مہینے میں 4 بن جاتی ہیں، سال کے اندر جو ہے وہ 12 چوک 48 بن جاتی ہیں. کہاں سلسلہ جاتا ہے؟ صرف یہ ہے کہ توجہ ہی نہیں ہے. تو بات کر رہے تھے، اگر وہ ذکر جو ہے وہ انسان 10 مرتبہ شام کو کر لے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نگران اور چوکیدار فرشتوں کی شکل میں جو ہے نا وہ مقرر کر دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ. اور اسی طرح اگر 10 مرتبہ جو ہے وہ صبح کے وقت فجر کے بعد، جس طرح آدمی تشہد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا اسی طرح جو ہے نا وہ تشہد کی حالت میں 2 زانو ہو کر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ 10 مرتبہ وہ ذکر کر لے. حالانکہ وہ یہ نہیں کہ وہ گھنٹوں جو ہے وہ وقت لگے گا، بلکہ سیکنڈوں کی بات ہے، سیکنڈوں کی بات ہے، یا بڑا ہوگا تو منٹ 1.5 منٹ لگ جائے گا. اور کیا ہے، اتنا ہی وہ ذکر ہے، لیکن فائدہ کتنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں، انسان اس کا جو ہے نا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو وہ ذکر کیا ہے، کون سا ذکر ہے جو 10 مرتبہ صبح کرے آدمی تو 10 مرتبہ شام کو کرے تو وہ شیطان کے شر سے بھی بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نگران اور پہرے دار اور چوکیدار جو ہیں وہ بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں. وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرتبہ صبح
10 مرتبہ جو ہے وہ شام کو، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ جو ہے نا وہ ذکر موجود ہے، لیکن صرف کچھ لفظوں کی جو ہے نا وہ کمی بیشی ہے۔ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یحیی و یمیت اس میں نہیں ہے، یحیی و یمیت یہ دو کلمے اس میں نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جو آدمی یہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا صبح کے وقت، فرمایا 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکی لکھ دیتا ہے، 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر جو ہے اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہ 10 غلام جو ہے یہ کوئی معمولی اجر نہیں ہے۔ فرمایا صرف ایک غلام آدمی آزاد کرے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کی وجہ سے۔ تو جب 10 غلام آزاد کرنے کے برابر انسان کو اجر اور ثواب ملے گا تو اندازہ کرو کہ انسان کہاں پہنچ جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ انسان یہ خصوصاً صبح و شام کے جو اذکار ہیں نا، یہ جب صبح کے وقت انسان پڑھتا ہے تو سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر شام کو پڑھتا ہے تو ساری رات جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوگی وہ انسان کوئی ناکام ہو سکتا ہے، یا اس کا کوئی انسان کوئی نقصان کر سکتا ہے، یا اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو یا اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے اس انسان کو مل جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پر اس قسم کے ذکر اذکار جو ہیں ان کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے اور ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔